کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس پیسہ مغناطیس کی طرح کھچا چلا آتا ہے، جبکہ باقی لوگ وہ ساری زندگی جد و جہد ہی کرتے رہتے ہیں؟ آخر کروڑ پتی افراد میں ایسی کیا خاص بات ہوتی ہے؟ کیا یہ صرف قسمت ہے، ذہانت ہے، یا اچھے تعلقات کا کھیل ہے؟ یا پھر اس کے پیچھے کوئی ایسا راز ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے؟ یہ سوال بہت دلچسپ ہے اور اس کا جواب ایک کمال کی کتاب میں ملتا ہے، ٹی ہاوو ایکر کی سیکرٹس آف دا ملینئر مائنڈ۔ آج ہم اسی کتاب کے خیالات کی گہرائی میں اتریں گے۔ یہ کتاب اس بارے میں نہیں ہے کہ کون سا سٹاک خریدنا ہے، نہیں، بلکہ یہ اس ذہنی سافٹ ویئر، اس مائنڈ سیٹ کے بارے میں ہے جسے انسٹال کر کے دولت کو اپنی طرف متوجہ کیا جا سکتا ہے۔ بالکل، اور کتاب کا جو مرکزی خیال ہے نا، وہ مجھے سب سے زیادہ دلچسپ لگا۔ منی بلو پرنٹ کا تصور، یعنی ہمارے ذہن میں بچپن سے پیسے کا ایک نقشہ سا بن جاتا ہے۔ جی ہاں، ایک بلو پرنٹ، اور یہ نقشہ ہمارے ہر مالی فیصلے پر خاموشی سے اثر انداز ہوتا ہے نا؟ چاہے ہمیں اس کا احساس ہو بھی یا نہ ہو۔ بالکل، یہ ایک طرح کا تھرموسٹیٹ ہے جو ہماری مالی کامیابی کو ایک خاص لیول پر سیٹ کر دیتا ہے۔ اور آج ہماری گفتگو کا مقصد اسی بلو پرنٹ کو سمجھنا ہے اور پھر اسے ری پروگرام کرنے کا طریقہ جاننا ہے۔ مصنف اس کے لیے 17 ویلتھ فائلز کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ وہ 17 ذہنی رویے ہیں جو امیر اور غریب کی سوچ کے بنیادی فرق کو واضح کرتے ہیں۔ تو آج ہم ایک طرح کی ذہنی آثار قدیمہ کی کھدائی کریں گے، ان پرانے عقائد کو ڈھونڈیں گے جو ہمیں پیچھے کھینچ رہے ہیں، اور پھر ان کی جگہ نئی مضبوط بنیادیں رکھیں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ کتاب ایک بنیادی اصول سے شروع ہوتی ہے جسے مصنف TFAR کہتے ہیں، یعنی خیالات، یعنی تھاٹس، تھاٹ سے فیلنگز، فیلنگ سے ایکشنز، اور ایکشن سے ریزلٹس۔ یہ سننے میں بہت سادہ لگتا ہے، لیکن اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے۔ بہت زیادہ۔ اس کی ایک مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں 2 لوگ ہیں، دونوں کو 1-1 لاکھ روپے ملتے ہیں۔ پہلا شخص سوچتا ہے، واہ، یہ پیسہ برے وقت میں کام آئے گا، اسے بچا کر رکھنا چاہیے۔ اس سوچ کے پیچھے کا احساس خوف ہے، مستقبل کا ڈر۔ بالکل، خوف، اور اس خوف کی وجہ سے وہ اس پیسے کو بینک میں رکھ دے گا اور بھول جائے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ پیسہ وہیں پڑا رہے گا، شاید مہنگائی کی وجہ سے اس کی قدر بھی کم ہو جائے، اور لاشعوری طور پر وہ کسی برے وقت کا انتظار کرتا رہے گا۔ اور دوسرا شخص، وہ کیا سوچے گا؟ دوسرا شخص سوچے گا، زبردست، یہ مالی آزادی کی طرف میرا پہلا قدم ہے۔ اس سوچ کے پیچھے احساس کیا ہے؟ امید، موقع اور جوش۔ تو اس کا عمل بھی بالکل مختلف ہوگا۔ جی ہاں، وہ اس پیسے کو کہیں انویسٹ کرنے کا سوچے گا، کوئی چھوٹا سا کام شروع کرنے کا، یا کوئی نئی سکل سیکھنے کا۔ اس کا عمل ترقی پر مبنی ہوگا، اور نتیجہ وہ 1 لاکھ شاید 2 لاکھ بن جائیں، یا کم از کم وہ کوئی ایسا تجربہ حاصل کر لے گا جو اسے مستقبل میں مزید پیسے کمانے میں مدد دے گا۔ پیسہ وہی تھا، صرف سوچ نے نتیجہ بدل دیا۔ یہ تو بہت طاقتور خیال ہے۔ جی، لیکن یہ جو ہماری سوچ ہے، ہمارا منی بلو پرنٹ، یہ بنتا کیسے ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس میں ہمارے والدین کا سب سے بڑا ہاتھ ہوتا ہوگا۔ ہم انہیں جیسا کرتے دیکھتے ہیں، لاشعوری طور پر ویسا ہی کرنے لگتے ہیں۔ آپ بالکل درست سمت میں سوچ رہی ہیں۔ مصنف کے مطابق اس کی 3 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی، جیسا آپ نے کہا، ماڈلنگ ہے۔ اگر ہمارے والدین پیسے کو لے کر ہمیشہ لڑتے تھے یا مہینے کے آخر میں پریشان رہتے تھے، تو ہمارا ذہن پیسے کو پریشانی اور تناؤ سے جوڑ دیتا ہے۔ اور پھر ہم بڑے ہو کر یا تو وہی پیٹرن دہراتے ہیں یا پھر پیسے سے بالکل دور بھاگتے ہیں۔ بالکل۔ اور دوسری وجہ ہے زبانی پروگرامنگ، یعنی وربل پروگرامنگ۔ وہ جملے جو ہم نے بچپن میں پیسے کے بارے میں سنے۔ اچھا، جیسے پیسہ ہر برائی کی جڑ ہے؟ جی، یا امیر لوگ لالچی ہوتے ہیں، یا پیسہ درختوں پر نہیں اگتا۔ یہ جملے ہمارے لاشعور میں یہ فائل انسٹال کر دیتے ہیں کہ امیر ہونا ایک بری بات ہے۔ اور چونکہ کوئی بھی برا انسان نہیں بننا چاہتا، تو ہمارا ذہن ہمیں لاشعوری طور پر پیسہ کمانے سے روکتا ہے۔ یہ مجھے اپنے ایک دوست کی یاد دلاتا ہے جو ہمیشہ کہتا تھا کہ پیسہ ہاتھوں کا میل ہے، اور سچ میں وہ ہمیشہ مالی طور پر پریشان ہی رہتا تھا۔ کتاب اس کی وجہ بالکل واضح کر دیتی ہے۔ تیسری وجہ ہے خاص واقعات،
स्पेसिफिक इंसिडेंट्स। यानी बचपन का कोई ऐसा जज्बाती तजर्बा जो पैसे से जुड़ा हो? जी, मसलन स्कूल में किसी चीज के लिए तरसना क्योंकि घर में पैसे नहीं थे। ये वाकया दो तरह के नताइज पैदा कर सकता है। या तो इंसान ये फैसला कर ले कि मैं जिंदगी में कभी ऐसी तंगी नहीं देखूंगा और अमीर बनने के लिए जुनूनी हो जाए, या फिर वो ये सोच ले कि मैं गरीब हूं और यही मेरी किस्मत है और हिम्मत हार बैठे। तो एक बार जब हम अपने इस ब्लूप्रिंट को समझ लें, उसकी वजह जान लें, तो अगला कदम क्या है? यहीं पर वो 17 फाइल्स आती हैं, ठीक? बिल्कुल, और हम इन सब को एक एक करके गिनने के बजाय उनके पीछे छुपे बड़े नफ्सियाती उसूलों पर बात करेंगे। पहला और सबसे बड़ा ज़हनी शिफ्ट है जिम्मेदारी का स्विच। जिम्मेदारी का स्विच? यानी विक्टिम से विक्टर बनना? बिल्कुल, किताब की पहली वेल्थ फाइल कहती है, अमीर लोग यकीन रखते हैं कि मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूं, जबकि गरीब सोचते हैं कि जिंदगी मेरे साथ 10 हो रही है। गरीब ज़हनियत के लोग हमेशा इल्ज़ाम तराशी करते हैं, हुकूमत खराब है, मईशत बुरी है, बॉस अच्छा नहीं। किस्मत साथ नहीं देती। ये सबसे आम है। बिल्कुल, किस्मत वो खुद को हालात का शिकार, एक विक्टिम समझते हैं। लेकिन बहुत से लोग कहेंगे कि ये बातें किसी हद तक सच भी तो है। मईशत वाकई खराब हो सकती है, हालात मुश्किल हो सकते हैं। ऐसे में कोई कैसे महसूस करे कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है? ये एक बहुत अहम नुक्ता है। किताब ये नहीं कहती कि बैरूनी हालात का कोई असर नहीं होता, बिल्कुल होता है। फर्क रवैये का है। अमीर ज़हनियत वाला शख्स भी उन्हीं हालात में रहता है, लेकिन वो अपना फोकस इस बात पर रखता है कि मैं इन हालात में क्या कर सकता हूँ। वो इल्जाम तराशी में वक्त जाया करने के बजाय हल तलाश करने पर तवानाई लगाता है। लोग जीतने के लिए पैसे का खेल खेलते हैं, जबकि गरीब हार से बचने के लिए। यानी एक का मकसद आगे बढ़ना है और दूसरे का सिर्फ अपनी जगह पर खड़े रहना। बिल्कुल, गरीब ज़हनियत का सबसे बड़ा माली मकसद होता है बिल अदा हो जाएं बस। वो सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ और बका चाहते हैं, जबकि अमीर ज़हनियत का मकसद बेपनाह दौलत और खुशहाली होता है। जब आपका मकसद सिर्फ सरवाइव करना हो, तो आपको बस इतना ही मिलेगा कि आप सरवाइव कर सकें। और जब आपका मकसद जीतना हो, तो आप बड़े कदम उठाएंगे। ये जिम्मेदारी लेने वाली बात एक और नुक्ते से जुड़ती है जो किताब में है कि अमीर लोग अपनी परेशानियों से बड़े होते हैं, जबकि गरीब लोग अपनी परेशानियों से छोटे होते हैं। आपने बिल्कुल सही जोड़ मिलाया। कामयाबी का राज मसाइल से भागना नहीं, बल्कि खुद को इतना बड़ा, इतना काबिल बनाना है कि कोई भी मसला आपके सामने छोटा लगे। लेवल का मसला है और आप खुद 2 लेवल के इंसान हैं, तो मसला पहाड़ लगेगा। जी, लेकिन अगर आप खुद को बढ़ाकर 8 लेवल का इंसान बना लें, तो वही 5 लेवल का मसला आपको एक छोटा सा रौड़ा लगेगा। फोकस मसला हल करने पर नहीं, खुद को बड़ा बनाने पर होना चाहिए। ठीक है। तो पहला उसूल हुआ जिम्मेदारी लेना। दूसरा बड़ा ज़हनी शिफ्ट क्या है? दूसरा बड़ा शिफ्ट है वैल्यू इक्वेशन, यानी कद्र की मसावात। ये उस बारे में है कि आप खुद को और अपनी सलाहियतों को कैसे देखते हैं और दुनिया के सामने कैसे पेश करते हैं। अच्छा, उसमें वो चौथी फाइल आती है, अमीर लोग बड़ा सोचते हैं, गरीब लोग छोटा सोचते हैं। जी, इसकी एक मिसाल लेते हैं। ये ऐसा ही है जैसे एक दर्जी सिर्फ मोहल्ले के कपड़े सीने का सोचे, जबकि दूसरा अपने डिजाइन का एक ब्रांड बनाकर पूरे मुल्क में ऑनलाइन बेचने का ख्वाब देखे। सोच का यही फर्क आमदनी का फर्क बन जाता है। किताब कहती है कि आपकी आमदनी बराए रास्त इस बात पर मुनहसर है कि आप मार्केट में कितनी वैल्यू फराहम करते हैं। बिल्कुल, अगर आप सिर्फ 10 लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो आपको 10 लोगों के हिसाब से पैसा मिलेगा। अगर आप 10,000 लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो आपकी आमदनी भी उसी हिसाब से होगी। तो बड़ा सोचने का मतलब है ज्यादा लोगों की जिंदगियों पर असरअंदाज होने का इरादा करना। जी, लेकिन बड़ा सोचने और खुद को प्रमोट करने में खौफ भी तो होता है। लोग क्या कहेंगे अगर मैं नाकाम हो गई तो? बहुत से लोग इसी डर से अपनी सलाहियतों को छुपाए रखते हैं। आपने 8वीं फाइल की तरफ इशारा किया है। अमीर लोग खुद को और अपनी कदर को फरोग देने यानी प्रमोट करने के लिए तैयार रहते हैं। गरीब लोग सेल्स और प्रमोशन के बारे में मनफी सोच रखते हैं। उन्हें लगता है कि ये काम अच्छा नहीं, ये दिखावा है। लेकिन मुसन्निफ एक सवाल पूछते हैं, अगर आपके पास कोई ऐसी चीज है जो किसी की मदद कर सकती है, तो उसे दूसरों से छुपाना क्या खुदगर्जी नहीं? बिल्कुल, अगर आप अपनी वैल्यू पर यकीन रखते हैं तो उसे दूसरों तक पहुंचाना
آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ تو سوچ کا زاویہ ہی بدل دینے والی بات ہے، یعنی پروموشن خود غرضی نہیں بلکہ خدمت کا ایک طریقہ ہے۔ جی ہاں، اور اسی سے 5ویں فائل جڑتی ہے۔ امیر لوگ مواقع پر توجہ دیتے ہیں، غریب رکاوٹوں پر۔ جب کوئی نیا آئیڈیا آتا ہے تو غریب ذہنیت کا پہلا رد عمل ہوتا ہے، یہ کام نہیں کرے گا۔ وہ ہر ممکنہ ناکامی کی لسٹ بنا لیتے ہیں۔ جبکہ امیر ذہنیت کہتی ہے اسے کام کرنے کے لیے کیا کیا کرنا ہوگا۔ وہ امکانات پر فوکس کرتے ہیں۔ ان کا ذہن ریڈی، فائر، ایم کے اصول پر کام کرتا ہے۔ جبکہ غریب ذہنیت ریڈی ایم 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 کرتی رہتی ہے اور کبھی فائر ہی نہیں کر پاتی۔ ہاں ہاں، بالکل۔ ٹھیک ہے، تو ذمہ داری لینا اور بڑا سوچنا، تیسرا بڑا نفسیاتی اصول کیا ہے؟ تیسرا اصول شاید سب سے زیادہ متنازع اور سب سے گہرا ہے، دولت کی توانائی۔ یعنی آپ پیسے اور امیر لوگوں کے بارے میں کیسا محسوس کرتے ہیں۔ اس میں 6ٹھی فائل آتی ہے۔ امیر لوگ دوسرے امیر اور کامیاب لوگوں کی تعریف کرتے ہیں، جبکہ غریب ان سے حسد اور نفرت کرتے ہیں۔ لیکن یہ نقطہ ہضم کرنا بہت مشکل ہے۔ ہمارے معاشرے میں اکثر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ امیر لوگ بے ایمان ہوتے ہیں، انہوں نے ضرور کسی کا حق مارا ہوگا۔ جب ہمارے سامنے ایسی مثالیں ہوں تو اس سوچ کو کیسے بدلا جائے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ کتاب اس حقیقت کو تسلیم کرتی ہے کہ کچھ امیر لوگ برے ہو سکتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے کچھ غریب لوگ بھی برے ہو سکتے ہیں۔ لیکن تمام امیر لوگوں کو ایک ہی نظر سے دیکھنا ایک بہت بڑی ذہنی رکاوٹ ہے۔ مصنف ایک بہت طاقتور جملہ کہتے ہیں، آپ وہ چیز کبھی نہیں بن سکتے جس سے آپ نفرت کرتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کے لاشعور میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ تمام امیر لوگ برے ہیں تو آپ کا ذہن آپ کو کبھی امیر نہیں بننے دے گا۔ جی، کیونکہ آپ خود ایک برا انسان نہیں بننا چاہتی۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ کیا ہم امیر لوگوں کی پوجا شروع کر دیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ حل ہے بلیس دیٹ وچ یو وانٹ، یعنی جس چیز کی آپ خواہش کرتے ہیں اسے دعا دیں۔ جب آپ کوئی خوبصورت گھر دیکھیں تو حسد کرنے کے بجائے اس گھر کے مالک کے لیے دعا کریں کہ خدا اسے اور دیں۔ جب آپ کوئی لگژری گاڑی دیکھیں تو نفرت کرنے کے بجائے اس کے مالک اور اس گاڑی کو بنانے والی کمپنی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کریں۔ اس سے آپ کائنات کو یہ پیغام بھیجتے ہیں کہ آپ بھی یہ چیز چاہتے ہیں اور آپ اس سے نفرت نہیں کرتے۔ اور یہ آپ کے اندر کی منفی توانائی کو مثبت توانائی میں بدل دیتا ہے۔ یہ تو ایک مکمل روحانی مشق لگتی ہے، اور اسی سے شاید 7ویں فائل۔ توانائی متعدی ہوتی ہے۔ اگر آپ ہر وقت شکایت کرنے والے، منفی سوچ رکھنے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ بھی ویسے ہی ہو جائیں گے۔ کامیاب لوگوں کی صحبت میں رہنا صرف تعلقات بنانے کے لیے نہیں، بلکہ ان کی سوچ، ان کی عادات اور ان کی توانائی کو اپنے اندر جذب کرنے کے لیے ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم آخری اور شاید سب سے عملی اصول کی طرف آتے ہیں۔ ہم نے ذمہ داری لی، بڑا سوچا، اپنی توانائی مثبت کی، اب آگے کیا؟ اب آتا ہے چوتھا بڑا شفٹ، دولت کا بہاؤ، یعنی پیسے کو وصول کرنا اور اسے منظم کرنا۔ یہاں 10ویں فائل آتی ہے جو مجھے ذاتی طور پر بہت حیران کن لگی تھی۔ امیر لوگ بہترین وصول کنندہ ہوتے ہیں، غریب لوگ خراب وصول کنندہ ہوتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ پیسہ وصول کرنا کسے اچھا نہیں لگتا؟ یہ صرف پیسے کی بات نہیں ہے۔ کیا آپ ایک تعریف آرام سے وصول کر سکتی ہیں؟ جب کوئی کہے کہ آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں تو کیا آپ صرف شکریہ کہتی ہیں یا فوراً کہتی ہیں کہ نہیں نہیں یہ تو پرانا سوٹ ہے؟ بات تو صحیح ہے۔ غریب ذہنیت کے لوگ تعریف، تحفے یا مدد وصول کرتے ہوئے غیر آرام دہ محسوس کرتے ہیں۔ اس کی جڑ میں یہ احساس ہوتا ہے کہ میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ اگر کوئی ایک تعریف وصول کرنے کے قابل خود کو نہیں سمجھتا تو وہ کائنات سے بڑی دولت کیسے وصول کرے گا؟ واہ، یہ نقطہ تو بہت گہرا ہے۔ یہ خودی کی عزت یعنی سیلف ورتھ سے جڑا ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ پیسے کے انتظام سے بھی جڑتا ہوگا، ہے نا؟ اگر آپ وصول ہی نہیں کر سکتے تو منظم کیا کریں گے؟ آپ نے بالکل نبض پر ہاتھ رکھا ہے۔ جو شخص خود کو پیسے کے قابل نہیں سمجھتا وہ اسے منظم بھی نہیں کر سکتا۔ 14ویں فائل یہی کہتی ہے، امیر لوگ اپنے پیسے کو بہت اچھی طرح منظم کرتے ہیں، غریب بری طرح۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنا کماتے ہیں، فرق اس سے پڑتا ہے کہ آپ اسے سنبھالتے کیسے ہیں۔ جی، مصنف ایک سادہ سا سسٹم بتاتے ہیں کہ اپنی آمدنی کو مختلف جارز یا اکاؤنٹس میں تقسیم کریں، ضروریات، تفریح، تعلیم، سرمایہ کاری اور عطیہ کے لیے۔
یہ عادت آپ کو پیسے کا اچھا مینیجر بناتی ہے۔ اور اسی سے 15ویں فائل بھی نکلتی ہے۔ امیر لوگ اپنے پیسے سے کام کرواتے ہیں، یعنی سرمایہ کاری کرتے ہیں، جبکہ غریب پیسے کے لیے سخت محنت کرتے ہیں۔ جی ہاں، امیروں کا مقصد مالی آزادی حاصل کرنا ہوتا ہے، ایک ایسی سٹیج جہاں ان کی سرمایہ کاری سے اتنی آمدنی آ رہی ہو کہ ان کے اخراجات پورے ہو جائیں اور انہیں کام کرنے کی ضرورت نہ رہے۔ پھر وہ کام شوق کے لیے کرتے ہیں، مجبوری میں نہیں۔ جبکہ غریب ذہنیت صرف تنخواہ پر فوکس کرتی ہے، جو کہ آمدنی کا صرف ایک ذریعہ ہے۔ بالکل، امیر لوگ اپنی نیٹ ورتھ پر توجہ دیتے ہیں، یعنی ان کے کل اثاثے بشمول سرمایہ کاری، جائیداد اور کاروبار۔ اصل دولت تنخواہ نہیں، نیٹ ورتھ ہے۔ تو ہم نے 4 بڑے ذہنی شفٹس پر بات کی: ذمہ داری لینا، بڑا سوچنا، مثبت توانائی رکھنا اور پیسے کو وصول اور منظم کرنا۔ ان سب کے آخر میں کتاب ہمیں عمل کے لیے کیا پیغام دیتی ہے؟ کتاب 2 بہت طاقتور فائلوں پر ختم ہوتی ہیں جو عمل کا انجن ہے۔ 16ویں فائل: امیر لوگ خوف کے باوجود قدم اٹھاتے ہیں، غریب لوگ خوف کو خود کو روکنے دیتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ بہادری خوف کی عدم موجودگی کا نام نہیں، بلکہ خوف کے ہوتے ہوئے بھی عمل کرنے کا نام ہے۔ جی، امیر لوگوں کو بھی ناکامی کا، نقصان کا ڈر لگتا ہے، لیکن وہ اس ڈر کو اپنے مقصد سے بڑا نہیں ہونے دیتے۔ اور آخری 17ویں فائل کہ امیر لوگ مسلسل سیکھتے اور بڑھتے رہتے ہیں، یہ مجھے سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے، کیونکہ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ ایک ڈگری لے لی، تعلیم ختم ہو گئی۔ مصنف کے مطابق جس لمحے آپ کہتے ہیں کہ مجھے سب معلوم ہے، آپ کی ترقی اسی لمحے رک جاتی ہے۔ امیر لوگ سمجھتے ہیں کہ کامیاب ہونے کے لیے انہیں وہ چیزیں سیکھنی ہوں گی جو وہ نہیں جانتے۔ وہ کتابیں پڑھتے ہیں، سیمینارز میں جاتے ہیں، کوچز ہائر کرتے ہیں۔ اور ان لوگوں سے سیکھتے ہیں جو ان سے آگے ہیں۔ وہ خود پر سرمایہ کاری کو بہترین سرمایہ کاری سمجھتے ہیں۔ جی، غریب ذہنیت کا شخص کہے گا میرے پاس سیمینار کے لیے پیسے نہیں۔ امیر ذہنیت کا شخص کہے گا میں یہ سیمینار کیسے افورڈ کر سکتا ہوں۔ ایک جملہ دروازہ بند کرتا ہے، دوسرا امکانات کھلتا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ امیر بننا حساب کتاب سے زیادہ نفسیات کا کھیل ہے۔ یہ ایک اندرونی کھیل ہے جو ہمارے دماغ میں کھیلا جاتا ہے، اور ہماری بیرونی دنیا اسی اندرونی کھیل کا عکس ہوتی ہے۔ بالکل، اور سب سے اچھی خبر یہ ہے کہ ہمارا منی بلو پرنٹ پتھر پر لکیر نہیں، اسے دوبارہ لکھا جا سکتا ہے۔ تبدیلی کا پہلا قدم آگاہی ہے، یہ سمجھنا کہ ہماری پرانی سوچ کیا تھی، پھر ان 17 فائلوں میں سے کسی ایک کو منتخب کر کے اس پر شعوری طور پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ یہ ایک انتخاب ہے جو کوئی بھی کسی بھی وقت کر سکتا ہے۔ تو آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑ جاتے ہیں۔ کتاب کا ایک اصول کہتا ہے کہ آپ کی ترقی کا انحصار ان مسائل کے سائز پر ہے جنہیں آپ حل کرنے کا انتخاب کرتے ہیں۔ ایک آسان زندگی کی دعا کرنے کے بجائے ایک مضبوط انسان بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو آج سے وہ کون سا مسئلہ ہے جس سے بڑا بننے کے لیے آپ تیار ہیں؟